دور دراز علاقے میں پہاڑوں کے پیچھے کھیتوں اور نیم کے درختوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، بستی نور۔ اس گاؤں کا نام ہی اس کی روحانی روشنی کا ثبوت تھا۔ یہاں زندگی آہستہ چلتی تھی، لوگ محتاط مگر محبت سے جیتے تھے۔ اسی بستی کے ایک کنارے رہتی تھی ایک بہت ہی بزرگ اور تنہا عورت، اماں بی بی۔ لوگ ان کا اصلی نام بھول چکے تھے، بچے انہیں اماں کہتے اور عورتیں بی بی۔ ہر کوئی عزت سے انہیں اماں بی بی کے نام سے پکارتا۔ وہ بہت دبلی پتلی، جھکی ہوئی کمر والی، سفید بالوں اور جھریوں بھری چہرے والی بزرگ عورت تھی۔ وہ ان کی آنکھوں میں جیسے ایک ایسی چمک تھی جو صرف اللہ پر بھروسہ اور ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ اماں بی بی کا گھر ایک مٹی کا چھوٹا سا جھونپڑا تھا، جس کا دروازہ بھی صرف ایک پرانا سا چادر تھا۔ اندر ایک پرانی جانماز، ایک مٹی کا گھڑا، ایک ٹوٹا ہوا شیشہ اور ایک لکڑی کا باکس تھا جس میں قرآن پاک، ایک تسبیح اور ان کے مرحوم شوہر کا دیا ہوا ایک پرانا شال تھا۔ ان کے شوہر کے گزرے 20 سال ہو چکے تھے، کوئی اولاد نہیں تھی ان کی، لیکن اماں بی بی نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ان کی زندگی کا ایک ہی سہارا تھا، وہ تھا اللہ۔ ہر صبح سے پہلے وہ اٹھ کر فجر ادا کرتی اور قرآن کی تلاوت کرتی۔ ان کا چہرہ نور سے چمک اٹھتا تھا جب وہ دعا میں ہاتھ اٹھاتی تھی۔ گرمی کا موسم تھا، گاؤں کے کھیت سوکھ گئے تھے، لوگ تنگ دستی کا شکار تھے۔ اماں بی بی کے پاس بھی صرف چند دانے گیہوں کے رہ گئے تھے۔ نہ نمک، نہ گھی، نہ مرچ، صرف ایک نیم کے پتے اور پانی میں ابال کر وہ خود کو زندہ رکھ رہی تھی۔ انہوں نے وہ کڑوا سا پانی پیا جیسے کسی شاہی دسترخوان کا سوپ ہو، پھر جانماز پر بیٹھ کر دعا کی، یا اللہ، تو ہر ذرے کا مالک ہے، تو چاہے تو میرے لیے آسمان سے رزق اتار دے، میں تیری رضامندی پر راضی ہوں۔ ان کا پیٹ بھوکا تھا لیکن دل تسبیح میں مصروف۔ ان کا فیورٹ ذکر تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین نگہبان ہے۔ وہ رات کو خالی پیٹ سوئی لیکن دل میں شکر تھا۔ چند تاروں بھری رات، ٹوٹی چھت سے دکھتے ہوئے انہوں نے صرف کہا، جب سب چھوڑ جائے تب صرف تو رہتا ہے یا اللہ۔ اللہ کا انتظام۔ اگلی صبح کچھ شرارتی بچے ان کے جھونپڑے کے پاس گزرے۔ ان میں سے ایک نے کہا، دیکھو، اماں بی بی پھر سے اللہ سے روٹی مانگ رہی ہے۔ دوسرا ہنس کر بولا، اللہ روٹی گرا دے گا کیا؟ انہوں نے ایک سوکھی پتھر جیسی روٹی اماں کی جھونپڑی کے پاس پھینک دیا اور ہنس کر بھاگ گئے۔ اماں دھیرے سے اٹھی، روٹی اٹھائی، اس نے اسکارف سے صاف کیا اور مسکرا کر بولی، جسے تم مذاق سمجھتے ہو میرے رب کی رحمت ہے۔ انہوں نے روٹی کو پانی میں بھگو کر کھایا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، جس طرح تو نے مجھے عزت دیا ایسے ہی سب کو عزت دے۔ اسی رات دوسری طرف گاؤں کا سب سے امیر آدمی مرزا نصیر الدین، جو کبھی کسی غریب کی طرف نہیں دیکھتا تھا، وہ عجیب خواب دیکھتا ہے کہ ایک ریگستان جہاں اس کا سونا جل رہا ہوتا ہے اور ایک روشنی